اور کبھی اپنی صفوں سے ان کو بے دخل مت کیا کرو، مسجدوں سے انہیں نہ بھگاؤ کہ بچے شور کرنے والے لوگ ہیں ان کو نکل جانے دو، نہیں، یہ آج اگر بچے یہاں پر بھرے ہوئے ہیں تو میرا ایک پیغام سن کر کے جائیں۔ اب ہمارے جو بچے تھے، ہمارے جو شاگرد تھے، وہ اب بچوں والے ہو گئے، ان سے بھی میں کہتا ہوں اب مسجدوں کو اکیلے مت جانا، ان کو لے کر کے ہی جایا کرو، یہ مسجدیں بھر دو انہی بچوں سے۔ جو زنگ لگے ہوئے ہیں اگر وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر کام کرو، ان پر محنت کرو۔ صاف ستھرا دل رکھتے ہیں اور اس صاف ستھرے دل کے اندر حب مصطفیٰ آج ہی بھر گیا، ہزاروں بڑے لوگوں سے زیادہ اثر ان کی زندگی پر ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ یہ بچے صاف ستھرے دل کے ساتھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی اپنی صفوں سے ان کو بے دخل مت کیا کرو، مسجدوں سے انہیں نہ بھگاؤ کہ بچے شور کرنے والے لوگ ہیں ان کو نکل جانے دو، نہیں، یہ اسی عمر کے اندر بہت ساری چیزیں کیچ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، کل کو یہ ان کے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جس طرح سے آپ بڑے بڑے مجمع میں پکارتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بے خوفی اور نڈر پن کہاں سے آیا؟ ہم نے بھی اپنی چھوٹی عمر میں کسی کو دیکھا، بزرگوں کو اس طرح سے دیکھا، بلا خوف لومۃ لائم، ان کی زندگیاں ہم پر اثر کرتی گئیں، ان کو دیکھا تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ شریعت مصطفیٰ کے سامنے ہم نے سب سے زیادہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، وہ مزاج رکھتے تھے۔ میں مصر میں پڑھنے کے زمانے میں دیکھتا، آپ تشریف لائے، اس وقت آپ کی بینائی نہیں تھی، بغل میں آپ کے بیٹھے ہوئے بہت بڑے عالم دین ازہر میں جو حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے جامع مسجد الازہر میں، بخاری پڑھانے والے، لیکن چونکہ وہاں کا ماحول ہے، بڑے بڑے لوگ علماء، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں اور بخاری کا درس بھی دیتے تھے، وہ سوٹ میں تھے، ٹائی پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاں یہ نارمل بات ہے۔ ترکی میں، مصر میں آپ وہاں جائیں گے تو علماء بھی یہ سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، ان کا ایک لباس ہے۔ حضرت کے بغل میں بیٹھے ہوئے اور اپنا ایک اثر اور رسوخ رکھنے والے، حضرت کو آپ کے مصاحبین میں سے ایک نے کہا کان میں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بڑے عظیم یہاں کے محدث بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی وقت حضرت اپنا چہرہ سیدھا کر لیا اور سیدھے عربی میں ان سے دو ٹوک کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں یہاں مصر میں مہمان بن کے آیا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں 4 دن کے دورے پر آیا ہوں، ملک ان کا ہے، اثر ان کا ہے، انفلوئنس ان کا زیادہ ہے، جو شریعت کہتی تھی کہہ دیا، ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ بھی نہیں، کہنا تھا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، شعار نصارہ ہے، یہ ہماری تحقیق ہے۔ ہم اس وقت تھوڑا سا سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں محفل کیا ہو جائے گی، وہ بگڑ کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا ہمارا سب کا، ہم بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا کیا ہوگا؟ حضرت کو بولنا تھا بول دیے۔ میرے عزیزو، ایمان کی سچائی کے ساتھ جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم نے اس کا اثر دیکھا، اسی وقت انہوں نے اپنے گلے سے اٹھائی نکالی تھی، کہا ہمارا جو مسئلہ ہے یہاں کا عرف ہے، مشہور ہے، سب پہنتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن میں اس کے پہننے پر ایک بھی دلیل نہیں دینا چاہتا، آپ کے نزدیک حرام ہے، میں نے نکال دی، اثر بھی دیکھا۔ میرے عزیزو، جب بڑوں کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایمانی غیرت بھی بیدار ہوتی ہے، ایمانی حرارت بھی ہمارے اندر آتی ہے۔ یہ بچے اگر آج ہمیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل کو جب یہ جوان ہوں گے تو بزدلوں کی طرح چین چین بات نہیں کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں گے۔ یہ وہ الگ لوگ ہیں، وہ الگ لوگ ہیں
جن کو اپنے چلے چٹی کی فکر ہو. یہ سنی صحیح العقیدہ وہ بچے ہیں جو حب مصطفیٰ پر کسی بات سے سودا نہیں کرتے. اور آج میں اسی بات پر آپ کے سامنے آیا ہوں. بات ہے آج حضرت عمر فاروق کی. ظاہر سی بات ہے ہم نے تمہید چھیڑی ہے تو اب اسی ذات تک پہنچتے ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ غیرت مند صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میری امت میں وہ عمر ابن خطاب ہے. جب حضرت عمر کچھ کہتے ہیں مشورے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے. اور جو باتیں حضرت عمر کی مشورے کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اکثر جگہ وہ غیرت ہے. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بزدل آدمی اور منافق کے اندر غیرت نہیں ہوتی. جس کو عام زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو بیچ والا آدمی، اس کی غیرت نہیں ہے. بلکہ میں پیدائشی بیچ والے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. بے غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں. کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر اتنی غیرت تو ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، کوئی اگر اس کی بیوی کو ٹچ کرے، اس کی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے تو اس انسان کو، اس مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن جہاں نہیں آتا تو اسی کو کہتے ہیں یہ بے غیرت آ جائے. بیوی کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی. کسی کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے، وہ سن کے ہی کرتا چلا گیا، یہ بے غیرت آ جائے. اس کی بیٹی کو کوئی کچھ کہا. عورتوں کے معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں. اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے. غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ وہ غصے میں آتا ہے. غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے، غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رکھو، غصہ ہونا بھی چاہیے. بغیر غصے والا آدمی وہ بزدل ہو جاتا ہے. غصہ کچھ جگہ حرام ہے لیکن ہر وقت نہیں. مرد کو غصہ ہونا بھی چاہیے. کس جگہ پر؟ میں تو حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. اگر آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے گھر کے سامنے سے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے آپ کی عورتوں پر، حضور پاک فرماتے ہیں گھر والے کو اختیار ہے غیرت میں آ کر اگر اس نے پتھر اٹھایا اور دیکھنے والے کی آنکھ پر مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ بھی گئی تو مارنے والے پر مواخذہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے غیرت کی وجہ سے کیا. یہ غیرت ہے، یہ غصہ ہے اس کا، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. انسانی فطرت کا حصہ ہے. اور جب یہ غیرت نکل جاتی ہے تو ایسے کچروں کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اسی لیے میرے عزیزوں، اب دو چیزوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اپنی جب کبھی کوئی کمیٹی بنانا ہو، اور جب کبھی تمہیں دوستی کرنا ہو، اور جب کبھی تمہیں کسی سے رشتہ کرنا ہو، یہ تین جگہوں پر غیرت سب سے پہلے دیکھو اس کے اندر کتنی. بے غیرت آدمی اگر تمہاری کمیٹیوں میں بیٹھے گا تو سب کو منافق بنا کر رکھے گا، نہ وہ تمہارا کوئی فیصلہ لے پائے گا. اس سے زیادہ تو غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر. آپ کو پتا ہے جب بے غیرت آدمی کو آپ اپنا سردار بنا لیں یا دوست بنا لیں تو اس کی بیماری کا اثر تمہارے اندر بھی آتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے بارے میں کہہ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں.
उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है हुजूर की हर बीवी को। पहले वो सहाबा इकराम हुजूर के घरों पर जाते थे तो हुजूर की बीवियां कोई सामान लेना है देना है आमने सामने हो जाती थी। ये मामला तो नॉर्मल था, लेकिन हजरत उमर को यह पसंद नहीं था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात इनके सामने सहाबा आ जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं जिनकी निगाहें खता नहीं करेंगी, और खता करें भी तो किसके साथ? वो तो उम्मत की माएं हैं। मां के पास तो बच्चा जा ही सकता है। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन गैरत उमर एक तरफ। हज़रत उमर की गैरत मेरे नबी की बीवियां हैं, आम नहीं है। तो हज़रत उमर ने आकर मशवरतन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। उसी रात को जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगो वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें किसी बात का सवाल करना है नबी की बीवियों से या कुछ मांगना है तो आज के बाद पर्दे के पीछे खड़े होकर के मांगो। ये गैरत उमर है। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ने वो चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके ये भी तो फरमाया कि मैंने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कि उनका जुब्बा जमीन तक लगा हुआ था। तो हज़रत उमर ने पूछा कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारी गैरत की ताबीर, गैरत की ताबीर है। अब हकीकी बात की तरफ आ जाता हूं। बीवी को टच करने पर गैरत आ जाती है, बेदार हो जाता है आदमी। मां को अगर गाली दे दे तो गैरत आ जाती है। आप खामोश रहेंगे कि आपकी मां को गाली दे दे? खामोश रहोगे? तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों को कोई छेड़छाड़ करे तो खामोश रहोगे? जो रिएक्शन होगा कर ही डालोगे आप। पता है, सामने वाले से कहोगे कि गलती से हो गई है तो ठीक है, लेकिन दोबारा करेगा तो दांत तोड़ दूंगा, उंगली मोड़ दूंगा। कुछ तो आप रिएक्शन तो करोगे। रिएक्ट करता है आदमी। ये सब तुम्हारी गैरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। औरतों के बारे में जो गैरतमंद होता है 10वां हिस्सा भी नहीं गैरत का। इंसान की असली गैरत उस वक्त देखी जाती है जब उसके नबी की शान में कोई बात करे, और अगर वो खामोश रहा तो वो बेगैरत है, वो जलील है, उसके अंदर निफाक भरा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैरत अगर सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया वो उमर इब्न खत्ताब की बारगाह। वो हल्की चीज भी नहीं बर्दाश्त करते थे, नहीं बर्दाश्त करते।